ساتھی کی شہادت نے میرے جوانوں کے مورال پر اثر انداز ہونے کے بجائے ان کے غیظ و غضب میں اضافہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ ان کی حالت اب ایسے چیتے کسی ہو رہی ہے جسے ہانکا کرنے والے گھیر رہے ہوں اور وہ خود طاق لگا کر ان میں سے کسی ایک کا خون پینے کے لیے بے قرار ہو۔ فائرنگ میں اب خاصی کمی آ چکی تھی، لیکن دشمن کے پاس ہماری اس علاقے میں موجودگی کا ثبوت موجود تھا اور اب وہ کسی قیمت پر ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے کم از کم اس کے 15-20 سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے تھے جو اس کی آتش انتقام کو مزید بڑھا رہے تھے۔ جتنی شدت سے دشمن صبح کا اجالا پھیلنے کا منتظر تھا، اس سے زیادہ شدت سے ہم اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف پہنچنے کے لیے بے چین تھے۔ ہم لوگ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے، یہاں سے مقبوضہ جموں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم ابھی تک پٹھان کوٹ کے سرحدی دیہاتوں میں کہیں موجود تھے۔ امید کی واحد کرن یہاں کے سرحدی دیہاتوں میں بسنے والے وہ گوجر تھے جو نام کے ہی صحیح لیکن مسلمان تھے۔ موجودہ حالات میں ان کی طرف سے کسی مدد کی توقع رکھنا دیوانے کے خواب والی بات تھی، لیکن امید کی وہ ننھی سی کرن جو ہمیشہ انسانی لاشعور کے گھور اندھیروں میں بھی روشن رہتی ہے، مجھے امید دلا رہی تھی کہ یہاں ممکن ہے ہمیں دن بسر کرنے کا موقع مل جائے۔ امید و یاس کی انہی ملی جلی کیفیات کے تحت ہم لوگ گھنی اور اونچی نیچی گھاس کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ دور پاکستانی سرحد کی سمت سے دھماکوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ شاید بھارت کا ہیوی توپ خانہ سرگرم عمل تھا اور پاکستان کی طرف سے بھی اسے منہ توڑ جواب مل رہا تھا۔ اب ہم جس علاقے میں سفر کر رہے تھے اسے کسی حد تک میدانی علاقہ ضرور کہا جا سکتا تھا۔ کہیں کہیں اونچے اونچے پہاڑی ٹیلوں کے بیچ جہاں میدان میسر آیا، مختلف فصلیں کاشت کی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دوران جنگ میں دشمن عموماً ایسی فصلوں کے بیچوں بیچ یا کچھ ہٹ کر بارودی سرنگیں بچھا دیا کرتا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر میں نے اپنے جوانوں کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں ایسے کسی بھی کاشت شدہ خطہ زمین کے نزدیک نہ پھٹکیں۔ رات کا آخری پہر بیت رہا تھا اور ہم ابھی تک محفوظ ٹھکانے کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے۔ ہمارے چاروں اطراف فائرنگ کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ یہ علاقہ جہاں سے ہم اب گزر رہے تھے پہلے سے زیادہ خطرناک تھا اور یہاں چھپنے کے لیے بھی کوئی خاص آڑ میسر نہیں تھی۔ میں سب سے آگے آگے چل رہا تھا اور باقی جوان جنگی تربیت کے مطابق بکھر کر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میدانی علاقے کا آغاز ہوتے ہی ہم پہلے سے بھی زیادہ چکنا ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم جنگلی گھاس میں گو کے کھڑے ہو کر چلتے آئے تھے، لیکن اب قدرے جھک کر یہ علاقہ عبور کر رہے تھے۔ ابھی بمشکل 50-60 قدم ہی چلے ہوں گے کہ فضا اچانک ہارٹ ہارٹ کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ دشمن اتنا بھی بے خبر نہیں تھا، اسے توقع تھی کہ ہم اس علاقے سے ضرور گزریں گے۔ پھر تھوڑی دیر پہلے ہونے والے مارکے سے اس نے ہماری پسپائی کی سمت کا اندازہ بھی لگا لیا تھا۔ دشمن نے ممکن ہے اپنی دانست میں بڑی حیران کن کارروائی کی ہو، اور اپنی جگہ اس کا یہ اندازہ بھی ٹھیک تھا کہ یہ اچانک سرپرائز ہمیں بوکھلا کر رکھ دے گا اور ہم بے بس چوہوں کی طرح دشمن کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس کے یہ سب اندازے اپنی جگہ بجا سہی، لیکن تب تک اسے احساس نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام ملک کی فوج یا اپنے جیسی کسی فوج سے نہیں تھا۔ عام ملک کے فوجی افسران ایسے خطرناک منصوبوں کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں جس پر ہم نے عمل کر دکھایا تھا۔ وہاں ہر شخص زندگی کی جنگ لڑتا ہے، لیکن یہاں ہم موت کا سفر طے کرنے آئے تھے۔ اگر زندہ رہنے کی کوئی خواہش کسی کے دل میں تھی تو اپنے شہید کمانڈو ساتھی کی شہادت کے بعد وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس لمحے جب دشمن نے ہمیں اچانک سرپرائز دیا تو مجھے اپنا ٹریننگ سینٹر یاد آ گیا، جہاں ہمیں ہفتے میں کئی مرتبہ اس طرح اچانک گھیرے میں آ کر نکلنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ ہم نے یہ عمل اس سے پہلے اتنی بے شمار دفعہ دہرایا تھا کہ اب مجھے یہ سب کچھ معمول کی ہی کسی کارروائی کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ فرنٹ میرے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھی اپنی اپنی جگہ اس طرح ساکت ہو گئے کہ بہت نزدیک آنے پر بھی وہ کسی کو دکھائی نہ دے سکیں۔ پاس ورڈ کسی نے چند گز دور سے پکارا۔ اسپیشل ڈیوٹی، ہم لوگ آپریشن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ میرا نام کیپٹن ورما ہے، 5th کمانڈو بٹالین۔ میں نے بڑے روبدار لہجے میں جواب دیا۔ آئیڈینٹی چیک، ایک اور آواز سنائی دی۔ ہینڈز اپ، کسی نے للکارا۔ میرے ہاتھ کسی میکانیکی عمل کے تابع اوپر اٹھے اور اپنی گن میں نے اس پوزیشن میں نیچے رکھی کہ محض ایک لمحے کے نوٹس پر میں اسے اٹھا سکتا تھا۔ وہیں ٹھہریے کیپٹن ورما، کسی نے کہا، اور مجھے اندھیرے میں 4 سائے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے 3 تو مجھ سے قریباً 10 فٹ دور ہی رک گئے۔ تینوں نے اپنی رائفلیں میری طرف تان رکھی تھیں۔ چوتھا شاید ان کا کوئی سینئر آفیسر تھا جو نہتا ہی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے نزدیک آ کر وہ رک گیا۔ اس کے کندھے پر لگا اشوکا اس کے میجر ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ میرا ذہن مکمل بیدار تھا اور کسی بھی لمحے میں کچھ کر گزرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولے، میں نے ایک نفسیاتی حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ سر، کیا میں اس طرح ہاتھ کھڑے رکھ کر اپنی پہچان کراؤں گا؟ میں نے انگریزی میں اس سے کہا۔ اس نے ایک نظر میری سبز رنگ کی بھارتی فوج والی وردی پر ڈالی اور اس کے منہ سے نکلا اوکے۔ میں نے ہاتھ گرانے اور زمین بوس ہونے کا عمل ایک ہی لمحے میں دہرایا۔
میرا زمین پر گرنا میرے ساتھیوں کے لیے مخصوص اشارہ تھا۔ زمین پر گرتے ہی میری ٹانگ بھارتی میجر کی دونوں ٹانگوں کے عین درمیان میں لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے نزدیک پہنچنے تک میرے ساتھیوں کی گنوں سے ہونے والی فائرنگ نے اس کے تینوں سورمے اندھے کر دیے تھے۔ اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے نائک حسن دین آن کھڑا ہوا۔ میرے اندر کا سارا قہر میرے ہاتھوں میں سمٹ آیا تھا۔ میری انگلیوں کا شکنجا اس کی گردن کے گرد تنگ ہونے لگا اور چند سیکنڈ بعد ہی معمولی سی مدافعت کے بعد وہ دم توڑ گیا۔ کم آن دس وے، اس طرف آؤ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اسی سمت اشارہ کیا جدھر سے یہ چاروں نمودار ہوئے تھے اور اپنی گن سنبھال کر ادھر لپکا۔ ہم لوگوں نے بھارتی فوج کی وردیاں پہن رکھی تھیں اور پہچانے بغیر اس طرح تو کوئی ہم پر فائرنگ کرنے سے رہا۔ میں نے دھوکے کی چال چلی تھی۔ دشمن یہی سمجھ سکتا تھا کہ اس کے مخالف سمت بھاگیں گے، لیکن ہم اس کی صفوں میں گھس گئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ کمانڈوز کی دہشت عام فوج کی اعصاب پر کس بری طرح سوار ہوا کرتی ہے۔ دشمن بری طرح بوکھلایا ہوا تھا اور ہم نے اسی بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ لوگ جو ہمارا نشانہ بنے کسی پیٹرول پر نکلے تھے، ایسی پیٹرول پارٹیاں رات کے اندھیرے میں ضرور نکلا کرتی ہیں، دشمن کی صفوں میں تباہی پھیلانے کے لیے بھی اور دشمن کی طرف سے رات کے اندھیرے میں ہونے والی ممکنہ مداخلت کو روکنے کے لیے بھی۔ یہ بیچارے بھی غالباً دوسری قسم کی مہم پر نکلے تھے اور ہمارا نشانہ بن گئے۔ فائرنگ کی آواز نے نزدیک ہی موجود ان کے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیا تھا، کیونکہ اچانک بے تحاشا فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ دشمن کی بوکھلاہٹ کا بہترین ثبوت تھا کہ وہ لوگ ہمارے پیرا لینڈنگ کے بعد سے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، سمت کا تعین کیے بغیر۔ شاید ان لوگوں کے پاس پھونکنے کے لیے بے تحاشا گولہ بارود موجود تھا۔ ہم لوگ اب 3 ٹولیوں میں بٹ کر سفر کر رہے تھے۔ سب سے آگے میں اور 2 جوان تھے اور اس کے بعد دوسری ٹولی اور اس کے بعد تیسری۔ ایک لمحے تو یہ دیکھ کر میں واقعی تذبذب کا شکار ہوا کہ ہم دشمن کی مورچہ بندیوں کے عین درمیان پہنچ چکے تھے، اور اگر دشمن نے ذرا بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تو ہمارے پکڑے جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہ جاتی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ دشمن کی بوکھلاہٹ میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے دائیں بائیں ان کے افسران کی اونچی اونچی گالیوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے جوانوں کو گالیاں بکتے ہوئے انہیں مختلف سمتوں میں بھگا رہے تھے۔ یہ لوگ ہم سے بمشکل 2-2 گز کی دوری سے بھاگے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی نے ہم سے پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ وہاں کسی کے پاس شاید اتنی مہلت تھی ہی نہیں۔ کمانڈوز کی موجودگی کا علم اور پھر ثبوت مل جانے کے بعد عام فوجیوں کے لیے خود پر قابو رکھنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے افسران نے گالیوں کے دوران اس بات کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ پاکستانی کمانڈوز نے ایک پیٹرول پارٹی کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ اس انکشاف نے تو بیچاروں کا رہا سہا مورال بھی تباہ کر دیا تھا، اور اب وہ ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے پاکستانی کمانڈوز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے جو ان کے درمیان گھوم رہے تھے۔ میری مراد جلد ہی بار آئی جب مجھے ایک جگہ بڑی خوبصورتی سے کیموفلاج کیے گئے 4 ہیوی ٹرک کھڑے نظر آئے۔ میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ ان میں گولہ بارود ہوگا، کیونکہ انہیں بڑی بڑی جنگلی گھاس کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا اور بے شمار سبز رنگ کے جال بھی ان پر ڈالے گئے تھے۔ ٹرکوں کی چھتوں پر مجھے درختوں کی کٹی ہوئی شاخیں بھی بخوبی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے دونوں ٹولیوں کو آگے نکل جانے اور یہاں سے تقریباً 200 گز دور رک کر اگلے احکامات کا انتظار کرنے کا حکم دیا اور اپنے دونوں جوانوں کے ساتھ وہیں رک گیا۔ گولہ بارود کی ان ٹرکوں کی حفاظت کے لیے جو 2 گارڈ لگائے گئے تھے وہ بھی مجھے جلد ہی نظر آ گئے۔ دونوں ٹرکوں کی پشت سے گھوم کر اب اس طرف آ رہے تھے۔ وہ تباہ کن ڈیٹونیٹر جو ہم نے دشمن کی ہوائی اڈوں کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا رکھے تھے اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ہدایات دیں، وہ میری پشت سے واپس گھوم گئے۔ خود میں اب بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا ان سنتریوں کی طرف جا رہا تھا جو سرگوشیوں میں شاید یہاں موجود کمانڈوز کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں اچانک ہی ان کے درمیان سے نمودار ہوا۔ میں نے بھارتی کیپٹن کی وردی پہن رکھی تھی اور پیرا کمانڈوز کا خاص نشان میری وردی پر نمایاں تھا۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر وہ گڑبڑا گئے۔ اے گدھو، کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری۔ دونوں نے سہمے ہوئے انداز میں ایڑیاں بجا کر مجھے تعظیم دی۔ دہشت کے مارے ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ اور اپنی کمپنی میں رپورٹ کرو۔ اس ڈمپ کی حفاظت میرے جوان کریں گے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، مارچ، ڈبل کر کے جاؤ۔ میں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے ان کی کمپنی کی طرف روانہ کر دیا۔ بیچارے عام فوجی تھے جنہیں اپنی ملازمت کے سوا اور کسی بات کا خوف دامن گیر نہیں ہوتا۔ انہوں نے بلا چوں چرا میرے احکامات کی تعمیل کی اور مجھے سیلوٹ مار کر ڈبل مارچ کرتے ہوئے ایک طرف غائب ہو گئے۔ بمشکل 2 منٹ میں ہی میرے ساتھیوں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ انہوں نے گولہ بارود کے ٹرکوں میں ڈائنامائٹ لگا کر ایک مخصوص اور محفوظ فاصلے پر اس کا لیور نصب کر دیا تھا۔ اس لیور پر پڑنے والا معمولی سا دباؤ بھی ایک زبردست دھماکے سے اس کھیل کو ختم کر سکتا تھا۔ ہم لوگ ایک محفوظ آڑ میں اس راستے پر نظریں لگائے بیٹھے تھے جدھر وہ دونوں گدھے غائب ہوئے تھے۔ پھر میری توقعات کے عین مطابق اس سمت سے فوجیوں کی ایک ٹولی نمودار ہوئی۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی کمپنی کمانڈر کو کسی کمانڈو کیپٹن کی وہاں آمد سے مطلع کیا ہوگا اور اس نے بلا سوچے سمجھے اس طرف پاکستانی کمانڈوز کا صفایا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ ہم اپنی گنوں کے ٹریگروں پر انگلیاں رکھے بڑی بے چینی سے مہمانوں کی آمد کے منتظر تھے۔
ایک ساتھی نے اپنا ہاتھ اس لیور پر رکھا ہوا تھا جسے دبانے سے ڈائنامائٹ پھٹ جاتا۔ آنے والے اپنی دانست میں بڑی ہوشیاری سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے اس طرف آ رہے تھے۔ تھوڑا نزدیک آنے پر وہ نصف دائرے کی ترتیب اختیار کرنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ٹرکوں سے تقریباً 50 گز دور رہ کر وہ زمین پر لیٹ گئے، شاید ہماری طرف سے کسی رد عمل کے منتظر تھے، لیکن ہم یہاں اسلحہ پھونکنے نہیں آئے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد اچانک ان میں سے ایک نے چارج پکارا۔ جے ہند کے نعرے لگاتے وہ بڑی تیزی سے نصف دائرے کی شکل میں ٹرک کی طرف بڑھے۔ عین ان لمحات میں میری سب مشین گن اور میرے ساتھی کی سٹین گن نے ان پر قیامت کا دہانہ کھول دیا۔ ان میں سے ابھی 3-4 ہی گرے تھے جب اچانک فضا ایک زوردار دھماکے سے دہل گئی۔ میرے ساتھی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ آنے والوں میں سے کسی ایک کے بھی زندہ بچ نکلنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ان کے جسم بھی ٹرکوں کے ساتھ ہی پرزا ہو کر فضا میں بکھر گئے۔ ہم تینوں بڑے اطمینان سے اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچنے تک ہمیں درجنوں بھارتی بوکھلائے ہوئے فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اتنے نروس ہو چکے تھے کہ کسی نے ہمارے متعلق تردد نہ کیا۔ یوں بھی ایسی صورتحال میں کوئی کسی کو پہچاننے کی بجائے اپنی جان بچانے پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ایک مخصوص مقام پر میرے باقی ساتھی ہمارے منتظر تھے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ جو بھگدڑ دشمن کی صفوں میں مچ چکی تھی، اس کے بعد اب کم از کم ہم صبح کے لیے محفوظ تھے۔ اس مرتبہ ہم نے ذرا خطرہ مول لیا اور اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچنے کے لیے مختصر راستہ اختیار کیا تھا۔ صبح کاذب کی روشنی اب مشرق کی سمت سے پھوٹنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ میں شدت پیدا ہونے لگی۔ رات کو اندھے ہو جانے والے ٹینک اور میڈیم بیڑیاں بھی اب میدان کارزار میں کود پڑی تھیں اور دونوں اطراف سے دھاڑنے لگی تھیں۔ ہم اپنے پیچھے دشمن کو جس بربادی سے دوچار کر آئے تھے، اس کے بعد کم از کم ہمارے دل قدرے مطمئن ہو گئے تھے۔ اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی میں نے اس دوران کئی کوششیں کی، لیکن کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ شاید وہ لوگ بری طرح دشمن کے گھیرے میں آ چکے تھے یا پھر ان کا سیٹ بیکار ہو چکا تھا۔ ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ اگر ایک کمانڈو بھی شہید ہوا ہے تو اس نے دشمن کے یقیناً 10 آدمی مارے ہوں گے۔ روشنی کی ایک سرخ لکیر جو یقیناً میرے وطن کے شہیدوں کے لہو سے روشن تھی، آہستہ آہستہ اندھیرے کو نگلنے لگی تھی۔ ہمیں کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ فی الوقت ہم نے یہیں قیام کرنا تھا۔ گاؤں کی آبادی اور کاشت شدہ علاقے کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ ہمیں یہیں ایک خاص جگہ کی تلاش تھی جو جلد ہی مل گئی۔ یہ گاؤں کے باہر گزرنے والے پہاڑی نالے کے ایک کنارے پر گھنی اور لمبی لمبی جنگلی گھاس کے درمیان وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی جو آج سے صدیوں پہلے شاید کسی بادشاہ نے مسافروں کے دم لینے کو تعمیر کی تھی۔ امتداد زمانہ کے ہاتھوں اب اس کی صرف باقیات ہی نظر آ رہی تھیں۔ عمارت کا وجود تو کبھی کا نیست و نابود ہو چکا تھا۔ ہم لوگ جلد ہی یہاں پہنچ گئے۔ میرے ساتھیوں نے چند منٹ ہی میں ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس بات کے آثار تو ہمیں مل گئے تھے کہ یہاں نزدیک بھارتی فوج ضرور موجود ہے، لیکن اس طرف شاید کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ یوں بھی ہندو ضعیف العقیدہ قوم ہے، اور ایسی پرانی عمارت اور کھنڈرات سے متعلق ان کے لاشعور میں چھپا خوف خود بخود سے ایسی کہانیاں ترتیب دے دیتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک نہیں پھٹکتے۔ ہم نے اس خستہ حال سرائے کی چھت پر اپنی آبزرویشن پوسٹ قائم کر لی تھی۔ 2 ساتھیوں نے پہاڑی نالے کی طرف آنے والے راستے کے سامنے مورچہ لگا لیا تھا اور باقی عمارت ہی میں پھیل گئے۔ سب سے پہلے ضروری تھا کہ میں اپنے جوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ ہماری پشت پر بندے تھیلوں میں چند ہنگامی ادویات اور کچھ بنے ہوئے چنے موجود تھے۔ چونکہ ہمارا قیام یہاں منصوبے کے مطابق مختصر تھا، اسی لیے سامان رسد و طلب بھی اسی تناسب سے ہم نے رکھا ہوا تھا۔ منصوبے کے مطابق تو ہمیں اس وقت پاکستانی سرحد میں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ الگ بات کہ ہم ابھی تک بھارتی فوج کے نرگے میں پھنسے ہوئے تھے۔ جوانوں نے ایک ایک مٹھی چنے پر گزارا کیا۔ ہماری پانی کی بوتلیں بھی خالی ہو رہی تھیں۔ پہاڑی نالے سے ہم نے پانی پیا۔ سب نے پہلے شہید کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر ہم نے 2-2 گھنٹے آرام کے لیے مخصوص کر دیے۔ میرے جوان بضد تھے کہ سب سے پہلے میں آرام کروں، لیکن میرے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے سختی سے اپنے جوانوں کی خواہش کو ٹھکرا دیا۔ میں نے پہلے 2 گھنٹے کے لیے OP ڈیوٹی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی سوچ کر اپنی دوربین تھامے میں چھت پر چلا گیا۔ چھت کے ایک محفوظ کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے سامنے کا منظر بڑا صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ سورج نے اب مشرق کی جانب سے اپنا سر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ دور دور تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ماحول پر چھائے سکوت کو کبھی زوردار دھماکے کی آواز توڑ دیتی تھی۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی دونوں اطراف سے حملوں میں تیزی آ گئی تھی، اور رات بھر مصروف بھاری توپ خانے کی جگہ اب میڈیم بیڑیاں اور ٹینک لے رہے تھے۔